ملک صاحب دو باتیں آپ نے میرے پروگرام میں کی تھی، دونوں ٹھیک ہوئی. آپ نے کہا نہیں بنیں گے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر، وہ نہیں بنے پرائم منسٹر. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ سیاست میں نہیں ایکٹیو ہوں گے، ویسے ہی ہوا. اب یہ جو دوبارہ ری سرفس ہو رہے ہیں، یہ کسی پلان کے تحت ہے اور آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں میاں نواز شریف نے پیچھے بیٹھ کے معاملات کو دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اس پہ ابھی تک وہ کاربند ہیں. آج بھی انہوں نے جو ڈاکٹر مالک صاحب سے بات چیت کی ہے اس میں انہوں نے فوری بلوچستان کا دورہ کرنے کی کوئی حمایت یا حامی نہیں بھری. انہوں نے کہا کہ میں اس میں جتنا میرا کردار ہو سکا وہ میں ادا کروں گا. گویا وہ شہباز شریف صاحب تک یہ چیزیں ضرور کہیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بلوچستان کے جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ حکومت جو ہے وہ کردار ادا کرے. میاں نواز شریف کے بعض سیاسی جو خاندان ہیں بلوچستان کے، ان کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات ہیں. میاں نواز شریف اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ آن بورڈ ہوں اور وہ بلوچستان میں اس میں لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس پہ اپنا کردار ادا کریں. بلوچستان کی سیاست کے یا حالات کے دو پہلو ہیں. ایک ہے وہاں پہ ملیٹنٹس جو حکومت کے خلاف پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، ایک وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے. وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ بھی کمپرومائزڈ ہے کسی نہ کسی حد تک. وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاپولر بیانیہ وہاں ریاست کے خلاف چلایا جا رہا ہے تو وہاں ان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. میاں نواز شریف یا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ان سے بار بار یہ بات کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کا خاموش رہنا اس وقت جو ہے وہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہے. میرے خیال میں میاں نواز شریف یہ کردار ادا کر سکتے ہیں اور یہ کریں گے. باقی پنجاب حکومت ہو، فیڈرل حکومت ہو، وہ کچھ ٹارگٹس دیتے رہتے ہیں جن کا وہ جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ مریم نواز پنجاب کے اندر صحیح انداز سے ڈیلیور کر جائیں اور وہ اپنی سیاسی جانشی اور اپنی اگلی سیاسی جو ہے اپنی لیگیسی ہے اس کو سو وہ ٹارچ آگے دے چکے ہیں. اٹ مینس کہ وہ نہیں آ رہے واپس. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اچیو کر چکے ہیں اپنی ساری سیاست میں. جو ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوں، پھر پنجاب میں وہ ڈیلیور کرنے کے بعد بالکل اسی طرح جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو انہوں نے تیار کیا تھا ایک زمانے میں کہ پنجاب میں ان کو لے کر آئے تھے پنجاب میں گورننس کو بہتر کرنے کے لیے. پنجاب میں بڑے بڑے جو منصوبے ہوئے ترقیاتی منصوبے، وہ ٹارگٹ میاں نواز شریف نے شہباز شریف صاحب سے کروائے. مریم نواز بھی اسی طریقے سے ان کی ٹریننگ یا ان کی جو ہے وہ سپورٹ میاں نواز شریف کی طرف سے ہو رہی ہے. اور یہ وہ دیکھتے ہیں آنے والے سالوں کی سیاست میں کہ مریم نواز وفاق کی سطح پہ جو ہے وہ معاملات کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کل سیاست کس رخ میں جائے گی، کیا حالات ہوں گے، کون سی سیاسی جماعت ہوگی. ان سے جب یہ کئی دفعہ کہا گیا کچھ فیصلوں کے حوالے سے، انکروچمنٹ کا فیصلہ مریم نواز نے لیا پورے پنجاب کے اندر، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. کچھ اراکین اسمبلیوں نے تبادلوں پہ ٹرانسفر پہ اعتراضات کیے، انہوں نے وہ نہیں مانا. تو میاں نواز شریف نے بڑا واضح ان سے کہا کہ ہمیں بڑے منصوبے کرنے ہیں، گورننس بہتر کرنی ہے، اور کوئی ناراض ہوتا ہے سیاستدان تو ناراض ہوتا رہے. اگر پارٹی ڈیلیور کر جاتی ہے تو اگلے الیکشن کے لیے امیدواروں کی لائن لگی ہوگی. اگر پارٹی ڈیلیور نہیں کرتی تو پھر مشکلات ہوں گی. اس لیے سارا فوکس جو ہے وہ اس وقت کارکردگی کے اوپر ہونا چاہیے. اور وہی میاں نواز شریف اگر کارکردگی بہتر ہوتی ہے تو شاید آپ کو کچھ ماہ یا آنے والی سردیوں میں میاں نواز شریف جلسوں میں جاتے ہوئے دکھائی دیں اور یہ وہ اعلان کر رہے ہوں کہ یہ میں نے پنجاب میں کر کے دکھایا، یہ میں نے وفاق میں کر کے دکھایا، اس لیے میں عوام میں اب آ گیا. رائٹ. سو ہم نے کیونکہ کوشچن یہی تھا کہ ویئر ڈز پی ایم ایل این اسٹینڈ ٹوڈے. اگر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی آواز پہ پابندی ہے یا نہیں ہے، نظر نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی، تو اس طرح سے نواز شریف صاحب کی بھی اتنی زیادہ اپیرنس نہیں ہوتی. سو ویئر ڈز پی ایم ایل این اسٹینڈ ٹوڈے. اور جو بات ابھی ملک صاحب نے کی ہے، کل ہمارے ساتھ کوثر کاظمی صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف کو چھوڑیں، آپ اکثر نواز کو دیکھیں، مریم نواز ہیں اینڈ وہ ان کا مرر ہے اینڈ دیٹ شوڈ بی دا فیوچر. دیکھیے نواز شریف صاحب پہ تو کسی نے تو پابندی نہیں لگائی بھی نا. نواز شریف صاحب تو حالات کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ شکار ہوئے. نواز شریف صاحب یہاں پہ وزیر اعظم بننے آئے تھے، یہاں پہ اخبارات میں ہیڈ لائنز لگائی گئی تھیں وزیر اعظم نواز شریف، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے آئے ہیں. اور جس طریقے سے معاملات کو چلایا گیا وہ تو عوام نے آگے سے ووٹ اس طرح نہیں دیا، وہ پوری قوم نے دیکھا. اور وہ جو ابھی بہت ساری چیزیں پنجاب کے اندر ہو رہی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کے اندر ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم اور ان کی انگیجمنٹ صرف اس حد تک ہے کہ جی وہ لاہور کے اندر چیزوں کو دیکھیں گے یا لیکن پنجاب سٹرونگ بیس ہے پی ایم ایل این کا. سو اگر وہ ریوائیو کرتے ہیں پنجاب میں، آپ نے دیکھ لیا سٹرونگ بیس کے لاہور جدھر پاکستان تحریک انصاف کے 30 سے زیادہ سمبل تھے
No, not in this election, but نہیں، overall ایک تھا تخت لاہور کا اس سے concept. زیادہ کیا اب یہی ہے کہ اس کے بعد بالکل ہی پاکستان تحریک انصاف کو یوگوسلاویہ بھیج دیا جائے اور اکیلے ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے. ابھی تک تو یہ اچھا آئیڈیا ہے ابھی تک تو گراؤنڈ پہ تو یہ جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سیاسی طور پہ ارریلیونٹ ہو گئے. ارریلیونٹ اس لیے ہوئے ہیں کہ جب آپ عوامی پالیٹکس نہیں کر رہے ہوتے, عوام کے آپ چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھتے. اس کی بڑی مثال دیکھیں, آج محمد مالک صاحب جناب ملنے آئے ہیں میاں صاحب کو. کیا پورے اس سارے عرصے میں جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, جو وہاں پہ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے, دہشت گرد وہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں, جعفر ایکسپریس کا جو بدقسمت واقعہ ہوا, پورے اس واقعے کے اندر کہیں پہ کسی نے ان دو جماعتوں پہ تنقید کی؟ حالانکہ ان کی کولیشن حکومت ہے وہاں پہ, پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے, نون لیگ اس کے اندر شامل ہے, مل کے جناب یہ سب کچھ چلا رہے ہیں, لیکن کوئی ان پہ تنقید بھی نہیں کر رہا, اس لیے کہ یہ سیاسی طور پہ ریلیونٹ ہے. گراؤنڈ کے اوپر ان کی پریزنس نہیں ہے. محمد مالک صاحب کو جو ہے ان کو مالک صاحب کو چل کے جاتی عمرہ آنا پڑ رہا ہے. یہ کون سے سیاستدان ہیں؟ بلاول صاحب دبئی بیٹھے ہوئے, اس وقت تو ان کے ڈیرے کوئٹہ میں ہونے چاہیے. اختر مینگل کے ساتھ مل کے تو انہوں نے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا. اب اختر مینگل جو ہے اس کو کوشر تھا, ابھی اختر مینگل جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا. تو یہ سیاسی طور پہ ان کو پتا ہے کہ ہم ارریلیونٹ ہیں, ہم وہاں پہ جائیں گے تو کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہوگا, نہ ہماری گراؤنڈ پہ کوئی پریزنس ہے. تو سیاسی جماعتوں کی تب تک ہی ریلیونس ہوتی ہے جب تک وہ عوام کے اندر ان کی مقبولیت ہو. تو ابھی وہ نہیں ہے, تو بلاول دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, میاں صاحب جو ہے وہ بیلاروس جا رہے ہیں یا لندن جائیں گے, زرداری صاحب کہیں نظر نہیں آتے. تو وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے ریلیونٹ ہیں. رائٹ. ملک صاحب, جو آپ نے دیکھا ہوگا جے یو ایف نے اعتراض کیا ہے کہ رابطوں کی بات کرتی ہے بار بار پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کنسسٹنٹ سٹانس ہے پی ٹی آئی کا. یہ بات کرنے کی چاہت جو ہے یہ ایکچولی کہیں میٹیریلائز ہوئی ہے یا ابھی تک کوئی ایسی کہیں بھی پیش رفت نہیں ہے؟ دیکھیں, جتنے انہوں نے پیغامات بھیجے, جتنی درخواستیں بھیجی, ان کو آگے سے جواب 3 بڑے واضح ملے ہیں. 9 مئی پہ معافی مانگیں, اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے لیے راستہ نہیں ہے. مقدمات آپ کے عدالتوں میں عدالتیں دیکھیں گی. بات چیت آپ نے کرنی ہے سیاستدانوں سے کرنی ہے. اب دیکھیں, یہ چاہتے یہ ہیں کہ نجی سیاستدانوں سے بات چیت نہ کرنی پڑے. کہیں جو ہے ارریلیونٹ لوگ ہیں, شہباز شریف صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی اور مریم نواز بھی, ان کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمیں پھر دوبارہ سے اپنی گود میں لے لیا جائے, دوبارہ سے ہمیں اقتدار ملنے کے لیے وہاں ہم مذاکرات کر لیں. دیکھیں, میں ارریلیونسی کو آج تک سمجھ نہیں پایا. میں کسی دن اطہر بھائی سے سیکھوں گا میں کہ ارریلیونسی یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا مجھے کوئی عہدیدار بتا دیں اس وقت کون ہے, صدر کون ہے, سیکٹری کون ہے, نائب صدر کون ہے, وہاں ڈوینر صدر کون ہے, وہاں پہ ان کے امیدواران کون ہے, وہاں سر ابھی پشین میں انہوں نے جلسہ کیا, آپ میاں صاحب کا جلسہ کروا دیں کوئٹہ میں. سر میں گزارش کرتا ہوں آپ سے. آپ کے جب حکومت ان کو کچھ کرنے نہیں دیتی, ان کو کریک ڈاؤن ان کے اوپر کرتی ہے, تو میں اطہر بھائی میں نے دیکھا نا کوئی ان کا بندہ کون ہے وہاں پہ, یہ تو پتہ چل جائے کہ یہ کتنے کے ریلیونٹ ہے. دوسری بات, وہاں پہ دیکھیں ایک تعصب کی ایک لہر چلی ہے جس میں اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس موجود ہیں, وہ ہر کسی کو پتا ہے. یہ بھاگم بھاگ یہاں سے 3-4 صاحبان وہاں ان کے جلسے میں پہنچ گئے, جن کی تعداد وہاں 1500 تھی اس وقت بھی, جس وقت یہ صاحبان خود موجود تھے اس مارچ کے اندر. 700-500 بندہ ہی لے جاتے. یعنی حامد اظہر صاحب تشریف لے گئے, سلمان اکرم راجہ صاحب تشریف لے گئے, کتنے لوگ شریک ہیں اس مارچ میں آج تک. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو مارچ آزادی سے چل رہا ہے نا, وہاں تو جلسے کی اجازت ہے نا اختر مینگل صاحب کو, اس کے مارچ میں کم از کم 5000 بندے بھیج دیں, اپنے کارکنان بھیج دیں. وہاں تو کوئی نہیں مار رہا نا ان کو. چلو پنجاب میں کہہ رہی ہیں ہمیں لاٹیاں ماری جا رہی ہیں, وہاں تو کوئی ان کو پوچھ روکنے والا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ریلیونسی ہم کس کو سمجھتے ہیں. ریلیونسی کا مطلب یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف کی سیاست بالکل زیرو ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں ہے. کیا عمران خان صاحب کی سیاست زیرو ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں ہے. وہ ریلیونٹ ہے. عمران خان صاحب کی سیاست بھی, میاں نواز شریف کی بھی, پیپلز پارٹی بھی ریلیونٹ ہے. بھئی آپ سندھ میں چلے جائیں, آج بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نمبر 1 جماعت ہیں. یہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ثابت کر دیتی ہے کہ ہم بھی وہاں پہ موجود ہیں. کہاں موجود ہیں؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں, ان کے دعوے, ان کے طریقہ کار مختلف ہے, اور جو ووٹ بینک بھی ہوتا ہے, میں آپ سے عرض کروں, جب تک میٹیریلائز نہیں ہوتا, جب تک وہ نشستوں میں کنورٹ نہیں ہوتا, اس وقت تک آپ کے ووٹ بینک کی پاپولیرٹی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ تو آپ نے بڑی زبردست قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے ملک صاحب. آپ مجھے آپ اس پہ کہتے ہیں رکاوٹیں ڈالی گئی. ڈسکا آپ نے چھین لیا تھا, بیلٹ بکس آپ بھی چھین لیتے تھے, کے پی کے میں آپ بھی چھین لیتے تھے, اربن اور رورل کے الیکشن کروا کے بلدیاتی الیکشن آپ نے چھینا تھا.
کیا اس سے بڑی مثال اطہر کاظمی صاحب دے سکتے ہیں کہ آپ نے ایک صوبے میں 2 بلدیاتی نظام اس لیے کروائے تھے کہ آپ نے رورل اربن کے نام پہ الیکشن چھیننا تھا؟ یہ آپ ہی چھینتے رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے بہت سارے کوشچنز ہو گئے. 8 فروری کے بعد تو کوئی مثال دینی نہیں چاہیے. دوسری بات، جس ملک میں 1 سال سے سینٹ مکمل نہیں ہے، سینٹ کے الیکشن نہیں ہو رہے نامکمل خیبر پختونخوا سے، کیونکہ پی ٹی آئی کے سینیٹر آ جائیں گے، صدر بھی وہاں سے منتخب ہو گیا، چیئرمین سینٹ بھی وہاں سے منتخب ہو گیا. کبھی آج تک کبھی ایسا مذاق ہوا پاکستان کی تاریخ میں؟ آج تک کبھی ایسا مذاق ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ پاکستان کا جنرل الیکشن ملک کی سب سے بڑی جماعت نے بغیر سمبل کے لڑا ہو؟ آج تک کبھی ایسا ہوا؟ ایک جملہ مجھے اگر کہنے کی اجازت دے دیں. سارے جملے ہی آپ کے ہیں، ساری تعریفیں آپ کی جو مرضی. کوئی ایک پاکستان کا الیکشن دکھا دے کہ جب گنتی سینٹ میں ہو رہی تھی جن کے زیادہ ہاتھ تھے کھڑے وہ ہار گئے تھے، جن کے کم تھے وہ جیت گئے تھے. میں ذرا ایک تو ریسنٹ پاس میں ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا. نہیں، وہ مطلب کہ وہ اس کو کہتے تھے نا انکوائری کریں گے، پیپلز پارٹی والے کہتے تھے ہم نکالیں گے. صادق سنجرانی تو بعد میں ان کا سجن بن گیا تھا. صادق سنجرانی تو ان کا سجن بن گیا تھا بعد میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو کریں. ادھر دوسری جانب انہوں نے تو ایم پی اے 20 اپنے فارغ کر دیے تھے خیبر پختونخوا اسمبلی سے. نہیں، اس وقت بینیفیشری پی ٹی آئی تھی. جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو نظریاتی تھے اب ان بیچاروں کو نظر لگ گئی ہے. مجھے تو یہ گلا ہے. اور جن کو نظر لگی تھی وہ اب نظریاتی ہو گئے.